اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کا واضح طور پر پتہ پڑ سکے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی پہلی سورت رکھی ہے، تو سیدھا اور سچا رستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، آپ صدیقین کی ہسٹری پڑھیں، آپ صالحین کی ہسٹری پڑھیں، آپ شہداء کی ہسٹری پڑھیں۔ آپ کو معلوم پڑے گا کہ جتنے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں انہوں نے کس طرز پر جا کر زندگی گزاری، کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ ان کے حالات، واقعات اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر وہی واقعہ دہرائے، اور انہی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز واضح بیان فرما دی کہ دیکھو یہ ہے میرے انعام یافتہ بندے، اور یہ ہے میرے وہ بندے جن پر میں نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ آپ اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے، اس طرح زندگی گزارو گے تو ناکام رہو گے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کے آخر کے اندر جو ہم آمین کہتے ہیں، یہ کہنا مسنون ہے، اور کوئی صورت ایسی نہیں جس کے اندر آمین کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر آیت پہ بھی اگر تلاوت کی جائے، کوئی ایسی بھی ایک آیت تلاوت کی جائے یا کوئی سی سورت تلاوت کی جائے قرآن پاک کی، تو اس کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے اس کے اینڈ کے پر آپ کو آمین کہنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جان ہے۔ اور اسی سورہ مبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ آپ تلاوت نہیں فرمائیں گے تو آپ کی نماز فاسق ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو یہ آیت مبارکہ ہیں، ان میں اس کے اوپر بڑی توجہ کی طلب باتیں ہیں، ان پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اسی کے سورہ فاتحہ کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، کافی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صرف اتنا جان لیجئے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بے پناہ اقرار کیا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا ہے کہ دیکھو میں بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ آپ جتنا مرضی گناہ گار ہوں، جتنا مرضی گناہ گار ہوں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی صدقے دل کے ساتھ استغفار کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام گناہ کو جھاڑ دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی مہربانی کے دلائل ہیں۔ رب العالمین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ ساری احتیاطیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی ہے کہ دیکھو اگر رب تک بڑھنا ہے تو اس پہ تھوڑا آپ کو بڑی سنبھل کے چلنا پڑے گا، کیوں اللہ رب العالمین کی ذات ایک پاک باز ہستی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کے متعلق جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ بڑائی رب العالمین کی ذات کے لیے ہی ہے، اور یہ سب کچھ کل کائنات جو مالک نے بنائی ہے، یہ بنائی ہی اسی لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ رب کی ذات کتنی مہربان ہے،
اور ہم جو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ یہ سر رب العالمین کی ذات کا ہی مہربانی ہے. سب کچھ ہم لوگوں کے لیے پیدا فرمایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھائیوں کو پیدا فرمایا، وہاں برائیوں کو بھی پیدا فرمایا. برائیوں کو پیدا اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھائی کو عروج دینا تھا کہ برائی اور اچھائی میں موازنہ کیا جائے. برے کام کیا ہیں جس کی سزا ہے، اچھے کام کیا ہیں جس کی جزا ہے. برائی کس طرح جنم لیتی ہے، اس کو کس طرح چھوڑنا ہے، اچھائی کس طرح جنم لیتی ہے، اس کو کس طرح پکڑنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ فرمایا. اور یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس رب العالمین کی ذات مبارکہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ رکھا اور اس کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں کسی اور مذہب کے اندر بھی اگر پیدا فرما دیتی تو ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت سے ہمیں رکھا. اس بات کا ہی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس بات کا بھی شکر ادا کر لیں تو یقین جانیں کہ ہم کامیاب گئے. مرنا سب نے ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا یہ بھی ہے، سب نے مرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کامیابی کے ساتھ پہنچ سکیں. اسی سلسلے کے اندر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم قرآن پاک کی صورتوں پہ، آیت مبارکہ پہ تھوڑے ڈسکس کر سکیں تاکہ ہمیں پتہ پڑ سکے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس طرح پیار کیا ہے، کس حد تک جا کے پیار کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کفر کے مترادف ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو، کیونکہ میری امت کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کی ہی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. ہمیں بندگی کے متعلق نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، انسانیت کس کو کہتے ہیں. ہم باتیں وہ کر جاتے ہیں جو رب العالمین کی ہی ذات کو زیب دیتی ہیں. رب العالمین کی ذات کو ہی زیب دیتی ہیں باتیں، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے زبان استعمال کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ کے متعلق جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ نماز کے اندر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر نمازی کے سامنے موجود ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین کی ذات اتنی قرب کے اندر موجود ہے اور ہم اس قرب الہی کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر کہ تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے رستے پر چلنے سے بچا جن پر کہ تیرا غضب ہوا. جبکہ نماز بذات خود صراط مستقیم کا ایک حصہ ہے. اس نماز کی حالت میں آپ کون سا سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں؟ وہی جو انبیاء کرام کا تھا، وہی جو صدیقین کا تھا، وہی جو صالحین کا تھا، وہی جو شہداء کا تھا. یہ وہ راستہ ہے
جو سیدھا رب العالمین کی طرف ہی جاتا ہے۔ ہمیں اس معاملے کے اندر بہت غوص کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی، قرآن پاک کی تلاوت اور جو کچھ بھی ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ہمیں کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین کو آسان کر دیا، لیکن آج دین بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ باغ رجوع نہیں ہوتے۔ تو آپ ذرا اس معاملے میں غور کریں، کیونکہ بنا توبہ کرے دار فانی سے ہم کوچ کر گئے تو سوچیں ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا وہاں پہ۔ ہمیں وہ کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے جو ہماری سوچوں میں بھی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ میرے نیک لوگوں کے طرف بڑھو، میرے نیک لوگوں کے زیر سایہ ہو، نہ وہ خود بہکیں گے نہ وہ تمہیں بہکنے دیں گے، اور تمہیں صحیح سلامت مجھ تک ہی پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ میری کاوش یہی ہے کہ اگلے چیپٹر کے اندر اور دوسری چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو سمجھائی جائیں، ان کے متعلق بتایا جائے، پھر آگے چل کے انشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے متعلق بات کی جائے گی۔ لیکن یہ کہ ان تمام باتوں کو فرقہ پرستی سے ہٹ کر سمجھا جائے، کیوں فرقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اس لیے تفرقے کو چھوڑ کر اگر ہم صرف اور صرف امت رسول سمجھ کر اپنے آپ کو اور پھر ان چیزوں کو سنیں گے، پھر انشاءاللہ مجھے اپنے مالک کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ کے معنی سمجھائے گا، خود ہی سمجھائے گا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک صدق کا دل چاہیے، سچا دل۔ جب ہمارے پاس صدق کا دل ہوگا تو اللہ رب العالمین کی ذات انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو میری انشاءاللہ یہ کوشش تھی کہ کچھ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے سورہ فاتحہ کے متعلق، اور انشاءاللہ آگے اور بھی قرآن پاک کی صورتیں بھی اور آہستہ آہستہ تمام کلام پاک بھی آپ تک اردو میں ترجمے میں تشریح کے لحاظ سے آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں قرآن پاک آسانی ہو سکے۔ تو ان تمام باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔